ایک حاجی صاحب کافی بیمار تھے، کئی سالوں سے ہر ہفتے ان کے پیٹ سے 4 بوتل پانی نکلواتے۔ اب ان کے گردے واش ہوتے تھے اور گردے ختم ہو چکے تھے۔ ایک وقت میں آدھا سلائس ان کی غذا تھی۔ سانس لینے میں بہت دشواری کا سامنا تھا۔ اتنے کمزور تھے کہ بغیر سہارے کے چل نہیں سکتے تھے۔ ایک دن چودھری صاحب ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حاجی صاحب بغیر سہارے کے چلتے دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا کر چودھری صاحب کا استقبال کیا اور چہل قدمی کرتے کرتے حاجی صاحب نے 10 چکر لان میں لگائے، پھر مسکرا کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی گردن میں صحت مند لوگوں کی جیسا تناؤ تھا۔ چودھری صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ کوئی دعا، کوئی دوا، یہ کمال کس نے دکھایا؟ آج اس حاجی صاحب نے فرمایا، ہمارے ہاتھ میں ایک ایسا نسخہ آیا ہے کہ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر حکیم بے روزگار ہو جائیں گے، سارے ہسپتال بند ہو جائیں گے، سارے میڈیکل سٹوروں پر تالے لگ جائیں گے۔ چودھری صاحب نے مزید حیران ہوئے کہ آخر ایسا کون سا نسخہ ہے جو ان کے ہاتھ آیا؟ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے ملازم کی والدہ فوت ہو گئی ہیں اور میرے بیٹوں نے عارضی طور پر ایک 6-7 سالہ بچہ میری خدمت میں دے دیا۔ میں نے ایک دن بچے سے پوچھا کہ آخر ایسی کون سی مجبوری جس کی بنا پر تم اتنی عمر میں میری خدمت کر رہے ہو؟ بچہ پہلے تو خاموش رہا، پھر سسکیاں بھر کر بولا کہ ایک دن میں گھر سے باہر تھا، میری امی ابو بھائی بہن سب سیلاب میں بہہ گئے، میرے مال مویشی زمین پر رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا، اب دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ اور یہ سنتے ہی حاجی صاحب کا دل پیچ گیا اور پوچھا، بیٹا کیا تم پڑھو گے؟ بچے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حاجی صاحب نے مینیجر سے کہا کہ اس بچے کو شہر کے اسکول میں داخل کرواؤ۔ بچے کا داخلہ ہونا تھا کہ اس کی دعاؤں نے اثر کیا کہ قدرت مہربان ہو گئی اور میں نے 3 سالوں کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ سارے ڈاکٹر اور گھر والے حیران تھے۔ اگلے روز اس نے یتیم بچے کو ہاسٹل میں داخلہ دلوایا اور بغیر سہارے کے چلنا شروع کر دیا۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ شہر سے 5 اور ایسے بچے ڈھونڈ کر لاؤ جن کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ پھر ایسے بچے لائے گئے، انہیں بھی اسی اسکول میں داخل کروایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور آج میں بغیر سہارے کے چل رہا ہوں اور خوب جی بھر کے کھاتا ہوں، اور سینہ پھیلا کر گلابوں کی کیاریوں کی طرف چل دیے اور فرمایا، جب تک یہ بچہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، اب اس کی گلاب اب کی کیاریوں کے قریب رک گیا اور ایک عجیب سا فکرہ زبان پر لائے، قدرت یتیموں کے ساتھ کو سایہ دینے والے پر درختوں کے سائے کی طرح لمبا کر دیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یتیموں کی مدد کرنے والا بنائے۔ تھینک یو۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔